प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। सफरा पाकिस्तान के दूसरे ममालिक की तरह बेहतरीन नुमाइंदा होते हैं मुल्क का केस लड़ने के लिए। कहते हैं कि अगर आपका केस तगड़ा नहीं है लेकिन वकील आपका तगड़ा है तो केस आप बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। मुंदबिन की कॉन्फ्रेंस, इनवॉइस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर हुई। यहाँ पर शुरका जो थे उन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ सामने रखी, लेकिन दो जो बहुत बड़े स्टेशंस हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी के हवाले से वो अमलन अनरिप्रेजेंटेड रहे। वाशिंगटन के अंदर इस वक्त हमारा सफ़ीर मौजूद नहीं है। जो सफ़ीर थे उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया क्योंकि मुबैना तौर पर उन्होंने रियासत और पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के ख़िलाफ़ काम किया था। उसके ऊपर एक कमीशन बना हुआ है और वो तहकीकात चल रही हैं। जो हाई कमिश्नर हैं लंदन के, उन्होंने आने से इनकार कर दिया, कहा कि मेरी तबीयत नासाज है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी का वैसे ही मसला रहता है दुनिया भर के अंदर। हमारे ख़िलाफ़ केस दुनिया बड़ा तगड़ा बनाती है और जब फिर सफरा की तरफ से इस किस्म के हमें हक़ाइक़ सामने नज़र आते हैं तो लगता यूँ है कि शायद केस इतना कमज़ोर नहीं है जितना केस को प्लीड करने वाले। तो सफ़ीरों का काम क्या रह गया पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में? हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं बेगम आबदा हुसैन साहबा, जो पाकिस्तान की फॉर्मर एम्बेसडर रह चुकी हैं अमेरिका के अंदर और ख़ारजी अमूर को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तारिक फ़ातमी साहब पाकिस्तान के एम्बेसडर और लिखते भी हैं, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमें शमशाद अहमद साहब पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से टेलीफोन पर। शमशाद साहब आपका शुक्रिया। और आसिफ एज़दी हुज़ आल्सो फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, उनके भी हम मशकूर हैं। ज़रा शमशाद साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं कि ये जो पहले तो इस पर हम आए कि नुमाइंदगी का तस्वर मुझे लगता है तब्दील हो गया है। ये एम्बेसडर्स हुकूमतों के नुमाइंदे होते हैं, रियासत के नुमाइंदे होते हैं, या जो रूलर होते हैं उनका जो किचन कैबिनेट होता है उसके नुमाइंदे होते हैं? आजकल मयार क्या है एम्बेसडर्स को अपॉइंट करने का? अच्छा सवाल है। देखिए, एम्बेसडर्स बुनियादी तौर पर एक सिफारतकार होता है और रियासत का नुमाइंदा होता है। ये और बात है कि जब उसका एग्रीमा या क्रेडेंशियल्स जब जाते हैं तो क्रेडेंशियल्स में वो बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर की नुमाइंदगी नहीं करता बल्कि सरबराह ममलकत की नुमाइंदगी करता है। यानी अगर हक्कानी साहब वाशिंगटन में जो कुछ कर रहे थे या वाशिंगटन से किसी दूसरे दारुल खिलाफे में कुछ कर रहे थे तो वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर नहीं कर रहे थे, वो सदर मुमलकत के बिहाफ पर कर रहे थे। आप क्रेडेंशियल्स जो होते हैं उनकी लैंग्वेज पढ़ लीजिए तो वो उनका एक बराह रास्त जाती नुमाइंदे के तौर पर वो दूसरे मुल्क में काम करता है। जहां तक ये कि आपने पूछा कि आजकल मयार क्या, आजकल क्या मयार है? मयार आजकल तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जहां तक हमारे अपने सर्विस के प्रोफेशनल्स हैं वो तो एक अच्छा मयार होता है कि वहाँ पे बाकायदा उनकी रेटिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है, ट्रेनिंग होती है और तजर्बे के साथ साथ उनको अपनी काबिलियत और अहलियत के मुताबिक पोस्टिंग्स मिलती रहती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा शिकायत होती है। लेकिन ये है कि बड़े मिशन जो होते हैं वो आम तौर पर सरबराह हुकूमत जो होता है उनका अपना प्रेरोगेटिव होता है कि वो नॉन कैरियर्स को भी लगा सकते हैं। और बेगम आबदा हुसैन भी रह चुकी हैं, बड़े अच्छा इन्होंने काम किया। तो इस किस्म के सफ़ीर जो बड़ी डिस्टिंग्विश्ड उनका बैकग्राउंड होता है, सियासतदान हो या मीडिया से हो, तो इस किस्म के भी केसेस होते हैं। लेकिन ये समझना कि सब नाअहल होते हैं या नालायक होते हैं ये गलत है, या ये समझ लेना कि जितने भी नॉन कैरियर एम्बेसडर्स अपॉइंट होते हैं वो सब बहुत ही काबिल होते हैं, ये भी गलत है। ये भी गलत है। बेगम साहब, अब ये जिक्र हुआ, बुनियादी डिस्टिंक्शन ये है कि एक सियासी अपॉइंटमेंट्स और एक कैरियर अपॉइंटमेंट्स। सियासी अपॉइंटमेंट्स क्यों की जाए जब आपके पास एक पूरा सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद है? किस बुनियाद पर की जाए? देखिए, अमूमन ये समझा जाता है कि जब कोई सियासी नुमाइंदा भेजा जाता है कि वो नुमाइंदा जो है वो सियासी क़यादत जो होम कंट्री में है उनके करीब है और वो एक फास्ट ट्रैक के तौर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं उस दारुल खिलाफा में जहाँ पे वो तयन हुए। हमारे यहाँ ये हो गया है कि जहाँ बहुत सी डिस्टॉर्शंस आ गई, ये एक पॉलिटिकल पर्क के तौर पे जिसको कहा जाए वो बना दिया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें सिविल और मिलिट्री फंक्शनरीज भी आफ्टर रिटायरमेंट जाते रहे हैं। सियासतदान बहुत कम तयन हुए हैं। सहाफ़ी, हाँ, हमारे यहाँ 3 सहाफ़ी, मेरे बाद भी एक सहाफ़न गई और वो 2 मरतबा गई, और फिर हुसैन हक्कानी भी सहाफ़ी थे और अब जो तयन हुई हैं वो भी सहाफ़न हैं। तो ये सहाफ़त पेशे से सबसे ज़्यादा गए हैं
لیکن سب سے زیادہ بنیادی طور پہ وزارت خارجہ کے نمائندگان رہے ہیں واشنگٹن میں، اس کے بعد فوجی نمائندگان رہے ہیں آرمڈ فورسز سے، اور پھر صحافت سے۔ میں شاید غلط نہ ہوں اگر میں یہ کہوں کہ سیاسی کارکن تو صرف ایک میں ہی تھی جو کہ وہاں تعین ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ جو بھی بیک گراؤنڈ ہو، جیسے رانا شمشاد نے کہا ہے کہ احساس ذمہ داری جو ہے وہ مقدم ہونا چاہیے ہے، اور وہ جس کا بھی جو ریکارڈ ہوتا ہے اس سے اخذ ہو جاتا ہے۔ میری اپنی یہ رائے ہے، اور میں نے تو پچھلے سال جسارت کی تھی صدر مملکت کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی، کہ واشنگٹن موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے واشنگٹن، نیو یارک، لندن، تہران میں ہونے چاہیے ہیں وزارت خارجہ کے منجھے ہوئے ڈپلومیٹ۔ دلی ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ ہمیں کسی تکڑے پاکستانی پر اعتماد کانفیڈنٹ پاکستانی نیشنلسٹ کو بھیجنا چاہیے، تو جو فورن آفس سے نہیں ملتے ہمیں، اور نہیں ملتے ہیں، لیکن وہ ایک تھوڑا سا ایک جو ہے نا دو ٹوک بات کرنی، متبادل ہوسٹ کنٹری ٹھوک بجا کے بات کرنی، ٹھوک بجا کے بات، تو میری اپنی ذاتی یہ رائے تھی۔ اب ستم ظریفی یہ تھا کہ وہاں پہ تو بیٹھے ہوئے تھے فورن آفس کے، اور بڑے عرصے سے بیٹھے رہے ہیں شاہد ملک، اور یہاں پہ 4 پولیٹیکل اپوائنٹیز۔ اس میں ابھی آتے ہیں، پہلے ذرا طارق فاطمی صاحب کو میں انوالو کر لوں۔ یہ جو ایشو ہے کہ کیا سیاسی قربت آپ کے فرائض کی انجام دہی میں معاونت کرتی ہے یا بہت بڑی رکاوٹ ہے؟ آپ ریاست کے جب نمائندہ ہوتے ہیں تو آپ کی ایلیجنس کا لیول اور ہوتا ہے، جب آپ کوئی بھی سیاستدان نہیں ہے، جو بھی طاقت میں ہے اس کے نمائندہ ہوتے ہیں تو پھر آپ اسی کی پوجا کرتے ہیں۔ واٹ ہیز بین یور ایکسپیرینس؟ کیا آپ کا تجربہ رہا ہے؟ دیکھیے طلعت صاحب، میرا اتفاق سے کام کرنے کا موقع ملا بوتھ وتھ پولیٹیکل اینڈ سروس امبیسڈر، اور بائی اینڈ لارج میں بتاؤں، یہ شاید آپ سمجھیں سیلف پریز ہے، مگر پاکستان کے ڈپلومیٹک ریپریزنٹیٹیوز کی باہر جو ہے عزت کی جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی ایویڈنس جو ہے ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں نظر آتا ہے جب آپ اپنے کولیگز کے ساتھ ملتے ہیں دوسرے کنٹریز کے، اور یہ جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستانیز آر امنگسٹ دا کمپیٹنٹ ہیڈز آف مشنز بوتھ سروس اینڈ نان سروس۔ یہ اب امریکہ کے علاوہ کوئی بھی میجر پاور اب پولیٹیکل ہیڈز آف مشنز کو نہیں بھیجتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، ہمارے خطے میں انڈیا نے ختم کر دیا، ملیشیا نے ختم کر دیا، ترکی نے ختم کر دیا، ایجپٹ، ترکی جہاں کے فوجی جاتے تھے، ایجپٹ جہاں کے فوجی جاتے تھے، انہوں نے بھی اب ختم کر دیا، اور 98-99% جو ہے ٹریننگ اور ایکسپرٹیز کے بعد بھیجا جاتا ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے، ہاں، اگر ایک بندہ کمپیٹنٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی چینل آف کمیونیکیشن ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ کے ساتھ اوپن ہے تو ایک ایڈوانٹیج ہے ان کریٹیکل مومنٹس۔ اسے انسٹرکشنز اگر لینے کی ضرورت ہے، یہ ایڈوائز کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ایڈوانٹیجس ہوتا ہے۔ مگر ہمارا ایکسپیرینس ہیڈ کوارٹرز میں رہ کے یہ ہوا کہ بہت سارے پولیٹیکل امبیسڈرز جو ہیں وہ پھر انسٹیٹیوشن کو بائی پاس کرتے ہیں، اور وہ یہاں تک کہ ہمارے پولیٹیکل امبیسڈرز نے فورن سیکٹری تو دور کی بات ہے، فورن منسٹر کو بھی ریکگنائز کرنے سے ریفیوز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو فلاں کے ریپریزنٹیٹیو یعنی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، ہم تو ان کے علاوہ نہ کسی کی انسٹرکشنز لیتے ہیں نہ کسی کو ایڈوائز دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل اپروچ جو ہے ایشوز کا، اس میں بڑے مسائل پیدا بائی پاس کرتے۔ آصف صاحب، اب معاملہ کسی اور طرف بھی چلا گیا ہے۔ ایک تو یہ سیاسی اپوائنٹمنٹس اور کیریئر اپوائنٹمنٹ سے آگے کی بات اب چلی گئی۔ اب لگتا یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے نمائندگان موجود ہیں، امبیسڈرز موجود ہیں، وہاں پر وہی لوگ تعینات ہوتے ہیں جو لیڈران کے سیاسی اور جو ان کے معاشی اثاثے ہیں ان کی بہتر دیکھ بھال کر لیں۔ دبئی کے اندر، لندن کے اندر، واشنگٹن کے اندر، پیرس کے اندر، اسپین کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ تو اب تو خیر وہ معیار بھی نہیں رہ گیا کہ کچھ سیاسی اپوائنٹی ہے یا نہیں، وہ دیکھتے ہیں جی کہ آپ کو آپ کی جائیدادوں کی حفاظت کون کرنے والا ہے، آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کون کرنے والا ہے۔ یہ درست آبزرویشن ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اب سفارتی جو اپوائنٹمنٹس ہیں نا، ان کو ایز اسپوائل دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں بھی ہمارے جو سیاسی ایسوسیٹس ہیں، دوست ہیں، کرونیز ہیں، ان کو ایک جگہ ایک نوکری دی جائے جہاں وہ اپنے جو ذاتی ان کا جو ایک باس ہے اس کی انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ لیکن میں پہلے اسی سوال پہ آؤں گا
کہ جو ہماری سیاسی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. اب میں مثال دوں گا, میں حقانی صاحب کی مثال دوں گا. حقانی صاحب اپنے آپ کو صرف زرداری صاحب کی نمائندگی کرتے تھے اور انہوں نے ہماری فارن منسٹری کو بہت سے امپورٹنٹ جو ایونٹس ہیں یا بہت سی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان کو اندر ڈاک رکھا. تو یہ جو ہے نا بالکل انہوں نے ایک طرح سے فارن منسٹری کو بائی پاس کر کے بہت بڑی ایک جو ہے نا ڈس سروس انہوں نے کی ہے ملک کے ساتھ, کہ جو ان کی باتیں ہوتی تھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یا ان کے لیجسلیٹر سے یا اوروں سے, تو وہ صرف زرداری صاحب کے مفاد کو ایڈوانس کرنے کے لیے ہوتی تھی. اب میں مثال دوں گا کہ ایک ان کی میٹنگ ہوئی اوباما سے ایک سال کے شروع میں, تو صرف اوباما کی طرف سے ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, ہماری طرف سے یہ حقانی صاحب تھے اور زرداری صاحب تھے. اس میٹنگ کا جو ریکارڈ ہے جو بنایا حقانی صاحب نے, وہ کسی کو پتہ نہیں کہاں گیا, وہ کیا لکھا اس نے, اور کیا وہ ریکارڈ کمپلیٹ تھا کہ نہیں تھا, کیا باتیں ہوئی کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح ہمارا جو وزارت خارجہ ہے جس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ فارن پالیسی کو فارمولیٹ کرے, ان کو ایک بہت بڑی انفارمیشن وہ انپٹ نہیں ملتی ان کو, تو کیسے وہ صحیح کام کر سکتے ہیں. جی اچھا, مجھے یہاں پر ذرا قطع کلامی, مجھے ذرا شمشاد صاحب سے ایک انٹروینشن لینی. شمشاد صاحب, اب ایشو جو ہے پاکستان کی نمائندگی کا, اب واجد شمس الحسن صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں اس انوائز کانفرنس میں شرکت کرتا, میں بیمار ہوں اور میں نہیں آ سکتا, میرا نمبر 2 پہنچ جائے گا. یہ پاکستان کے کیا سفارتکار جو ہیں کسی طریقے سے بھی اپوائنٹ ہوں, کیا یہ ان کا سوادیدی اختیار ہے کہ دے کین سے نو ٹو دی ہوم آفس یا نہیں؟ بالکل نہیں, قطعی نہیں. یہ ہے کہ جو بھی ایمبیسڈرز اپوائنٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ کیریئر ایمبیسڈرز ہوں یا نان کیریئر ایمبیسڈرز ہوں, کتنے ہی کلوز کیوں نہ ہوں ہیڈز آف اسٹیٹ کے, وہ ایڈمنسٹریٹولی دے ریمین انڈر دی فارن سیکرٹری. میں فارن منسٹر کو بھی نہیں کہتا کہ فارن منسٹر کے انڈر بھی نہیں ہوتے, ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے فارن سیکرٹری. اگر مثال کے طور پر حقانی صاحب نے لندن جانا ہے تو وہ چاہے صدر کے آرڈرز پر جا رہے ہوں, جب تک وہ فارن سیکرٹری کی اجازت نہ لے لے, یا پھر اگر صدر سے اجازت لی ہے تو فارن سیکرٹری کو بتا نہ دے, ہی کی ناٹ لیو ہز اسٹیشن. تو فارن سیکرٹری جو ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو انچارج ہوتا ہے, اور یہ اگر ہمارے لندن میں ہائی کمشنر صاحب کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اجازت فارن سیکرٹری سے لے کہ میں بیمار ہوں, کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ ہو تو بات بنتی ہے. ورنہ انوائز کانفرنس ایسا ایونٹ اگر ہو تو کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اس سے گریز کریں. میرے خیال میں یہ پرابلم یہ ہو گیا کہ یہ جو بڑے بڑے کھڑپینچ قسم کے ہمارے نان کیریئر ایمبیسڈرز آج کل لگے ہوئے ہیں, جو صرف شخصیات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے سارا ڈسپلن ختم ہو گیا ہے. نہ صرف ہمارا اندرونی ڈسپلن ختم ہو گیا ہے, بلکہ دیکھا دیکھی جو فارن ڈپلومیٹس ایمبیسڈرز اسلام آباد میں ہیں وہ بھی فارن آفس کو بائی پاس کر کے براہ راست بات کرتے ہیں. اور انسیڈنٹلی بیگم صاحب, شمس الحسن صاحب جو ہیں وہ بھی صحیح گئے, تو صحافت کی ضیافت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ناظرین, پاکستان کے ایمبیسڈرز کیا پاکستان کی صحیح نمائندگی کر رہے ہیں؟ نہیں, اسٹے ٹیون.